بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا زندگی بہت پر آسائش ہو، خواہش نفس دیتا رہا، بدن کو دوڑاتا رہا، بدن اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہاتھ ڈالا، کہا یہ بھی پورا کرو، یہ بھی پورا کرو، یہ بھی پورا کرو، نفس یہ خواہش کے پیچھے دوڑاتا ہے. بس پردیس آئے ہونا، بس ایک دفعہ گھر بن جائے. بس بڑی محنت کر رہے ہیں، جاب بڑی مشکل ہے، فیملی بڑی لمبی ہے، ریال بڑے تھوڑے ہیں. ایک دفعہ نہ وہ پیچھے باب سب کو پتا ہے کیا مسکت گیا ہوا ہے، اگر پیچھے گھر بھی نہ بنا، زمین بھی نہ لی، بھائی کو موٹر سائیکل بھی لے کے دینی ہے، بہن کی شادی کے لیے جہیز بھی اکٹھا کرنا ہے، یہ سب کچھ کیا تھا؟ نفس بدن کے گھوڑے میں بیٹھ کے اس کو خواہشات کے تازیہ میں ڈالتا. بدن گھوڑا ہے، نفس سوار ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں خواہش کا تازیہ ہے. چل یہ ہدف ہے ضرورت، جھوٹ بولنا بنتا ہے، کسی کا مال کھانا بنتا ہے، کسی کا حق ماننا بنتا ہے. نفس کو پورا کرو، نفس کو پورا کرو. بلوغت آئی، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا، نفس مطمئن نہیں ہوا، اور آخر اینڈ کیا ہوا؟ نفس نس گیا. آئے 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 کسی بندے سے آپ نے 5,50,000 قرض لینا ہے اور آپ کو پتا چلے کہ وہ مر گیا ہے. افسوس بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلا خیال آتا ہے کہ وہ نہیں مرا. ایسا ہی تو نفس نے ساری زندگی تم سے قرض لیا، تمہاری زندگی کا قرض، سانسوں کا قرض، محنت کا قرض، تم دیتے رہیے، پورا کرتے دے گا. یہ خواہش پوری ہو جائے گی. وہ جس نے اتنا قرض دینا تھا نا تمہارا، کل نفس خدا نے مارا بھی کچھ نہیں، مر گیا. اب بدن، اب کیا بدن سے کہ مجھے 2 کنال سے میری جنازہ اٹھانا، میری قبر کم از کم 5 مرلے میں ہو، کفن مجھے ریشہ کا لینا، غسل مجھے بہترین پانی سے لینا، خوشبو برینڈر لینا. کچھ بھی نہیں، بدن میں مانگا ہی کچھ نہیں. وہ جس بدن میں گھر بنانے میں اتنا کچھ کیا تھا نا، اس کا پھٹا مسجد سے آیا. وہ جس بھٹے میں اس کو غسل دیا گیا نا، وہ کسی نے اپنے ماں باپ کے سال ثواب کے لیے مسجد کو خیرات میں عطیہ کیا. گھر سے کسی نے نہیں کہا کہ بہت ایڈریس باجی کا موبائل باہر نکالو، اس پہ بھٹا لیا. چارپائی کہاں سے؟ زبان پہ آ گیا. ساری زندگی اپنا گھر اللہ کو چھوڑ کے بنانے والے کی آخری مدد اللہ کے گھر میں. اللہ کے گھر میں مدد کی. چالے کچھ نہیں ہوتا، آپ نہیں مجھے پتا ہے اپنی اسکول آپ نے کچھ میرے گھر سے پیسہ، میرے گھر سے چادر بھی تو نہیں. کسی نے نہیں کہا باپ کو صحیح نہ دفن کرے. یہ بابا جی نے ابھی فارم ہاؤس لیا تھا نا، وہاں کمر نہ بنا. اس وقت شہر کا وہ غریب جسے نفرت سے دیکھتے ہیں، وہ باپ کی قبر کھودنے جا رہا ہے. میں نے کبھی آج تک کبھی کسی منسٹر کو قبر کھودتے نہیں دیکھا. غریبوں سے نفرت کرنے والے کی آخری گھر غریب بننا ہے.
وہ بھی آ گئے ہیں تو وہ تو ساری فیملی ہے، وہ تو رات رہیں گے، وہ ان کا گھر کھلوا لیں، مہمان زیادہ آ گئے ہیں، فلاں شہر کا وقت بنا دیا، وہ آ گئے جن کے لیے سب کچھ بنایا تھا، وہاں اگلے دن کی تقریب کا انتظام ہوا۔ شہر کے 4 غریب پسینے سے بھرے ہوئے قبرستان میں اس امیر کی قبر کھود رہے تھے۔ کسی گھر میں بیٹھے ہوئے کو نہیں خیال آیا کہ جو باپ کا آخری گھر بنا رہا ہے اس میں کھانا کھایا ہی نہیں کھایا، پانی پیا کہ نہیں پیا۔ خدا تو کہتا مزدور کی مزدوری پسینہ خوش ہونے سے، میں ہزاروں جنازوں میں گیا ہوں، میرے قبرستان کے پسینے سے بھرے ہوئے مٹی کے ساتھ جسم بھرے ہوئے، ہاتھ میں بیلچا لے کے جنازے کے بعد بیٹھے ہوئے مزدوروں کو بے بسی سے مرنے والے کے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہوئے دیکھا، اور وہ ہاتھ سے پکڑانا بھی اسے تو نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی آ کے کان میں کہتا ہے یار 4 مزدور بیٹھے ہیں قبر کو، ان کو کیا دے رہا ہے؟ 200 اس نے باپ کا آخری گھر بنایا، کفن کے لیے وہی پکڑا۔ یہ کیوں تھا؟ جس کی خواہش تھی مر گیا، بات پھر وہیں پہ جانے لگی ہے۔ روح کا تعلق نور سے، بدن کا تعلق مٹی سے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ بدن مٹی سے تھا، مٹی میں چلا گیا، روح نور سے تھی۔ اب کہتے ہیں، اب یہ دیکھنے کے لیے تو مرنا پڑے گا، کہتے ہیں کہ نفس مرتے ہی علی نظر آ جاتا ہے۔ امام کی زیارت ہو جاتی ہے، قبر میں بھی امام کی زیارت ہو جائے گی۔ مرتے ہوئے نہیں سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا، تو امام وقت کو مرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جس نے دیکھا اس نے بمال کوئی نہیں کیے، کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ میں مذہب سے پوچھنے گیا اس نے امام کو کیوں دیکھا؟ وہ کہتے اس لیے کہ نفس مر گیا تھا، امام کی زیارت ہو گئی۔ تم زندگی میں نفس مارو، امام کی زیارت ہو جائے۔ نفس مارو، میرے سامنے مزدور طبقہ کے لوگ بیٹھے جو وطن سے پردیس مزدوری کرتے ہیں، یہ باتیں میں تمہیں تحفہ دے کے جا رہا ہوں آپ کے جشن۔ ممبر کا کام ہے کہ تمہارے اخلاق اور کردار کو بھی بدلے، تو یہ مواضع ہنسنا تمہارے لیے شبان میں شہزادی کے جشن کا تحفہ ہے۔ غربت نعمت ہے، آل محمد غریبی کا شکر کرو، کیونکہ دولت آزمائش ہے۔ مولا امیر المومنین فرماتے دنیا کی دولت سایہ ہے، اس کے پیچھے دوڑو گے اور آگے دوڑو گے، اس کے آگے دوڑو گے پیچھے دوڑو گے۔ دولت جب خدا دولت دیتا ہے تو آزمائی دیتا ہے۔ علی فرماتے تمہارے دسترخوان میں ایک سے زیادہ کھانے اگر تمہارے گھر میں تمہارے آگے رکھے جائیں تو سمجھ لو آج کوئی غریب بھوکا ہے، آج کسی کے حصے کا رزق تم کھینچ کر علی فرماتے امیری دوری ہے، غربت ہمارا دور ہے۔ ہم جسے دور کرنا چاہیں اسے دنیا سے نوازیں، جسے قریب کرنا چاہیں اسے دنیا سے نکال دیں۔ علی فرماتے میں نے دنیا کو طلاق دی، اور جس کو میں نے طلاق دی ہے میرے محب سے پیار نہیں کرتے۔ اگر دنیا کی دولت سے محبت کرو گے، علی فرماتے دولت آزمائش ہے۔ مثلا دولت آئی، آزمائش آگے شروع ہوئی۔ علی فرماتے اللہ سے جب بھی مانگو دولت میں رزق مانگو۔
میں نے بڑے بڑے دولت مندوں کو رزق سے محروم دیکھا. آپ مجھے کہیں گے میں کیسے ہوگا دولت مند رزق سے محروم کیسے؟ میں نے بڑے دیکھے. دولت مند کے آگے بڑا ہوا دسترخوان ہوتا ہے, وہ کہتے جی میں یہ بھی نہیں کھاتا. یہ بھی ڈاکٹر نے کل منع کیا. خدا کی قسم زیادہ امیر, جتنے زیادہ امیر ہیں میں نے ان کو کچی سبزیاں چباتے ہیں, گرم پانی پیتے ہیں. ڈاکٹر نے منع جیب سے گولی نکال زیادہ کھائے, یہ بھی نہیں کھاتے, یہ بھی نہیں کھاتے. مولا فرماتے ہیں اللہ دولت تو سکون چھین. علی فرماتے ہیں جب تم کسی کا مال اپنے گھر لے کے آؤ گے تو بے سکون ہو. اپنے حصے کا نہیں کسی کا لے کر بے سکون ہو. بے سکون جس نے کسی کا مال گھر میں چھپایا اس نہیں آتی. علی فرماتے ہیں اللہ دولت تو سکون چھین. مثال میں نے بڑے بڑے امیروں کو نیند کی گولی کھاتے ہوئے سوتے دیکھا. جتنا امیر ہوگا رات کے وقت کہے گا میں تو ویسے سو نہیں سکتا, گولی کھانی پڑتی ہے. محسن نقوی نے کہا تھا فٹ پاتھ پہ سو جاتا ہے, اخبار بھی سانسیں, مزدور کبھی نیند کی گولی ہے. محنت سے تھکا ہوا بدن, محنت سے تھکا ہوا بدن, محنت سے چور بدن, محنت سے چور بدن یہ تحفہ ہے. غربت شرمندگی نہیں, دنیا کی نظر میں غربت شرمندگی ہے, علی کی نظر میں غربت نہیں. تمہارے شہنشاہ نے بیلچا بھی رکھا ہے کام میں, تلوار بھی رکھی ہے, جو کی سوکھی روٹی بھی علی نے کھائی, ارے سے دسترخوان بھی علی نے منگوایا. یہ ماننے والوں کے لیے سیرت تھی کہ میرا ماننے والا سمجھے کس چیز میں. دولت کے پیچھے نہ بھاگنا, حسرت نہ کرنا, خواہشات کے چادر کو چھوٹا کرنا شروع کر دو. علی تم پر نعمتوں کی بارش ہے, علی تمہیں نواز دے گا. میرا بادشاہ اس ہے جس نے ایک نیتی کے ساتھ, اس ایک مقصود کے ساتھ آئے. میں ممبر سے آج کے رات شہزادی کا واسطہ دے کر تمہاری جھولیوں کو مالک تمہارے گھروں کو آباد. حقیقی دولت ہمیں ولایت علی عطا, حقیقی دولت ہمیں محبت آل محمد عطا, حقیقی دولت ہمیں عزاداری شبیر عطا. یہی وراثت, یہی پراپرٹی ہم اپنی نسلوں کو منتقل کر سکتے ہیں. ہماری نسلوں کو عطا بنا, ہماری نسلوں کو محب بنا, ہماری نسلوں کو بادشاہ کا نوکر بنا. میرے مالک زندہ رہے تو تیری محبت, موت آئے تو تیری محبت, جیے تو علی کے لیے, مرے تو علی کے لیے, آنکھ کھولے تو علی نظر آئے, آنکھ بند ہو تو علی نظر آئے. بادشاہ جو ہمارے مرحومین آج ہمیں نہیں ہے اور ہمیں چھوڑ کے جا چکے, آج کی شب ہم زندہ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. ہم تیری شہزادی کے تذکرے میں بیٹھے ہیں, ہم نے چہروں کی رنگت بدل کے تیری بیٹی کا ذکر سنا. میرے مالک آج کی رات ان کی قبروں میں میرے بادشاہ کی زیارت نصیب, میرے مولا کی شفاعت نصیب, میرے مولا ان پہ کرم کر دے, ان کے درجات کو بلند کر دے. میرے مالک واسطہ ہے آل محمد کا. شعبان کی آنے والی خوشیوں کا مومنین کے گھروں کو خوشیوں سے سوائے ہمیں مظلوم کے دنیا کو کوئی کام نہ دے. ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم اس گھر کی خوشیوں کو دیکھ سکیں, ہم اس گھر کی آبادی دیکھ سکیں, ہم شہنشاہ کا راج دیکھ سکیں, ہم امام کی شاہی دیکھ سکیں, ہم امام کا ظہور دیکھ سکیں. ہمیں بار 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 ہر بار کربلا کی زیارت نصیب. انشاءاللہ بے شرط زندگی و صحت کل اس وقت میں اپنے بادشاہ کے شہر میں ہوں. میری کل کی روانگی ہے, کل شام میرے بادشاہ نے نوکر کو اعزاز بخشا ہے کہ بین الحرمین میں جو بادشاہ کا جشن ہے اس پہ جو نوکر بادشاہ کے حضور اپنے نوکری کے فریضے کے لیے جا رہا ہے. میں آپ سب کا سلام بارگاہ مظلوم میں اور بارگاہ ابوالفضل کے پاس میں پہنچاؤں گا کہ میرے مالک کل کی گزرتی ہوئی رات میں کچھ گزاروں, کچھ مومنین نے, کچھ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے, کچھ میرے بھائی بزرگ بچوں نے بادشاہ تیرے نام سلام بھیجا ہے. میرا شہنشاہ تجھے اس شب کا واسطہ انہیں بھی بلا, بار بار بلا, ہر بار بلا. شہزادی کی دہلیز کا سجدہ نصیب,
جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا جو بیمار ہے انہیں صحت نہیں ہے، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور کرنا، جو بے وطن ہے اور وطن والوں کے لیے پریشان ہے ان کے گھروں کو آباد رکھنا، جن بچوں کے یہاں پہ نوکری کے مسائل ہیں میرے مالک کو حل فرما، جن کے روزگار کے مسئلے ہیں انہیں حل فرما، جن کی جو